بیفگندم از نظم گاهی بلند، که از باد و باران نیابد گزند. بسی رنج بردم در این ثالثی، سخن زنده کردم بدین پارسی. سلام دانشجویان عزیز، شما همراه دکتر رمضان احمد هستید و خوش آمدید به کلاس فارسی. امروز ما درباره شخصیت معروف ایران زمین صحبت خواهیم کرد که ملت ایران از کار بزرگش مدیون اوست. ابوالقاسم فردوسی که یکی از بزرگترین حماسه‌سرای ملی ایران در سال 329 هجری در روستای تابران طوس چشم به جهان گشود. فردوسی در دوران جوانی خود شاهنامه را شروع به نوشتن کرد، یعنی در سال 365 هجری شاهنامه را آغاز کرد و حدوداً 400 هجری آن را به پایان رساند. فردوسی به توسط شاهنامه تاریخ و فرهنگ و ادب باستان ایران را زنده نگه داشت و از این کار بزرگ او ملت ایران تا روزگار قیامت بر او افتخار خواهد کرد. دانشجویان عزیز، از همین کتاب بزرگ شاهنامه که 60,000 بیت دارد، چند تا ابیات که به صورت نظم در نصاب شما شامل شده اند، امروز ما درباره آن نظم درس خواهیم خواند و مفاهیم آن را خواهیم فهمید. فردوسی به توسط این نظم انسان را به خداوند متعال معرفی کند و تلقین او برای انسان این است که انسان هرگاه هر موقع باید درس بخونه، باید علم درک بکنه، باید علم بجوید. تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فردوسی کے شاہنامے سے یہ ایک نظم کہ جس کا عنوان ہے توانا بود ہر کہ دانا بود، آپ کے نصاب میں شامل کیا گیا ہے، اور اس نظم میں فردوسی انسان کو علم سیکھنے کی تلقین کر رہا ہے کہ انسان جس بھی حال میں ہو وہ علم سے لو لگائے، علم حاصل کرے. گویا علم حاصل کرنے سے وہ معرفت خداوندی کے راز و رموز سے آشنا ہو سکتا ہے. یعنی فردوسی بذریعہ علم انسان کو پروردگار تک کی رسائی کا راستہ دکھاتا ہے کہ علم ہی واحد ایک ایسی کشتی ہے جس کے ذریعے انسان اپنے خالق کو پہچان سکتا ہے.
تو آئیے اس نظم کو پڑھ کے دیکھتے ہیں کہ کیسے وہ انسان کو پروردگار تک راستہ دکھاتا ہے۔ توانا بود ہر کے دانا بود، طاقتور وہی ہے جس کے پاس علم ہے۔ تو انگریزی میں اس کو یوں کہیں گے کہ نالج از پاور۔ فردوسی بتاتا ہے کہ علم جو ہے اس سب سے بڑی طاقت ہے۔ نالج از پاور، طاقتور وہی ہے جس کے پاس علم ہے، جس کے پاس شعور ہے، جس کے پاس دانائی ہے۔ بے نام خداوند خورشید و ماه، کہ دل را به نامش خرد داد راه، جز او را مدان کردگار سپر، فروزنده ماه و ناهید و مهر، بدانش گرایی و بدوش و بلند، چون خاکی که از بد نیابی گزند، ز دانش در به نیازی بجو، و گرچند سختیت آید برو، ز نادان بنالد دل سنگ و کوه، ازیرا ندارد بر کسی شکوه، توانا بود هر که دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود۔ عزیز طلبہ و طالبات، آپ نے اس نظم کو سماعت فرمایا۔ اس میں فردوسی انسان کو اللہ سے روشناس کراتا ہے کہ بنام خداوند خورشید و ماہ، شروع اس اللہ کے نام سے کہ جس نے چاند، سورج، ستاروں کو بنایا ہے، کہ دل را بنامش خرد داد راہ، یعنی علم، عقل، انسانی دل کو اس کے نام تک راستہ دکھاتا ہے۔ یعنی علم سے ہی انسان اپنے خالق کو پہچان پاتا ہے۔ تو شروع اس اللہ کے نام سے جس نے چاند، سورج کو بنایا، اور جس نے عقل کے ذریعے، علم کے ذریعے اس کے نام تک پہنچایا، وہی تمام چیزوں کا خالق و مالک ہے۔ جزورا مدان کردگار سپر، اے انسان تو صرف جزورا، اس کے علاوہ، مدان کردگار سپر، تو آسمان بنانے والا اس کے سوا اور کسی کو مت جان، فروزندے ماہ و ناہید و مہر، وہ چاند، وینس، زہرے، مہر، سورج کا چمکانے والا ہے۔ یعنی تو صرف اس کو آسمان بنانے والا مت جان، وہ زہرے کو بھی روشن کرنے والا ہے، چاند کو بھی روشنی بخشنے والا ہے، اور سورج کو بھی روشنی بخشنے والا ہے۔ یعنی وہ کائنات کی تمام چیزوں کے اوپر قادر ہے۔ بدانش گرائی و بدوش و بلند، کہ اے انسان علم سے دوستی کر، اور علم کے ذریعے اپنے آپ کو بلند کر، بلند مرتبے پہ لے جا، چون خواہی کہ از بد نیابی گزند، اگر تو چاہتا ہے کہ برائی تیرا نقصان نہ کرے تو اے انسان علم سیکھ، اور علم سے اپنے آپ کو بالاتر کر۔ زدانش در بے نیازی بجو، کہ علم کے ذریعے تونگری کا دروازہ کھٹکھٹائیے،
अमीरी के दरवाजे पर दस्तक दीजिए इल्म के ज़रिए, इल्म हासिल करके। वगरचन सख्तियत बे औयत बिरू, और अगर कुछ परेशानियां, कुछ मुसीबतें भी तुम्हारे रास्ते में अटक जाएं, तुम्हें इल्म हासिल करने में मुसीबतों, परेशानियों का सामना करना पड़े, तो उन परेशानियों का भी डट करके मुकाबला करो और अपने आप को इल्म से आरास्ता व पैरास्ता करो। क्यों कि जिन्नो धाम बिनौलत दिल संगो को, इसलिए अपने आप को इल्म से वाकिफ करो, इल्म से दोस्ती करो और इल्म से अपने आप को बुलंद मर्तबे पर ले जाओ। क्योंकि जाहिल आदमी से, नादान आदमी से इन पहाड़ और पत्थरों के दिल भी रोते हैं। इसलिए इन पहाड़ और पत्थरों के दिल रोते हैं, अजीरा नदौरत बरकसी शकु, क्योंकि ये किसी के ऊपर बरतरी नहीं रखते हैं, इनको कोई बरतरी हासिल नहीं है। तवाना बवद हर के दाना बवद, जिदानश दिले पीर बुरना बवद। अरे ताकतवर वही है जिसके पास इल्म है, और इल्म से बूढ़े आदमी का दिल भी जवान हो जाता है। तो इस नज़्म में हमें ये पता चला कि इंसान को हर हाल में इल्म सीखना चाहिए और इल्म सीख करके अपने खालिक को पहचानना चाहिए। इसीलिए बड़े बड़े मुफक्करीन और बड़े बड़े साहिब इल्म ने कहा था, मन अरफ़ो नफ्सहु फ़क़द अरफ़ो रब्बहु, कि जिसने अपने आप को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। तो यानी इंसान इल्म हासिल करके अपने आप को भी पहचानता है और अपने पालने वाले को भी पहचानता है, और जिसने अपने आप को पहचान लिया वो अपने पालने वाले को भी पहचान लेता है, और अपने पालने वाले को पहचानना ही एक बहुत बड़ी अहम बात होती है। خوب امیدوارم که این کلاس برایتون خیلی خوب باشه.